حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں دو بڑی عظیم مخلوق اللہ پاک کی بنائی ہوئی دو مخلوقیں ہیں، ان کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ ایک کرسی اور دوسرا عرش عظیم۔ کرسی آپ اکثر بھائی وہ آیت سارے جانتے ہیں، جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں یہ اتنا حصہ مذکور ہے، واسع کرسیہ السماوات والارض۔ وہ کرسی جو اس نے بنائی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ سارے زمین و آسمان اس کے سامنے بالکل چھوٹے ہیں۔ کتنے چھوٹے ہیں؟ فرمایا سارے آسمان ساری زمینیں مل جائیں، لمبائی میں چوڑائی میں جو بھی ان کا حجم ہے، سارے کا سارا کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے پہلے آسمان کے سامنے ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہو۔ بڑا زبردست اللہ پاک کا نظام ہے، کرسی اتنی بڑی اس نے بنائی ہوئی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، کئی لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ کرسی اللہ پاک نے اپنے بیٹھنے کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک بیٹھنے سے، اٹھنے سے، چلنے پھرنے سے پاک ہے۔ یہ بیٹھنا، اٹھنا، لیٹنا، آنا جانا، گھومنا پھرنا، یہ سب مخلوق کی شان ہے، یہ مخلوق کا کام ہے، اور خالق ایسی ہر طرح کی چیز سے پاک ہے۔ تو پھر اس نے کرسی بنائی کیوں ہے؟ سوال یہ کرتے ہیں، پھر اگر کرسی پر بیٹھنا ہے تو بنائی کیوں ہے؟ میں بس اللہ پاک نے چاہا کہ میں ایک مخلوق ایسی بھی بناؤں تو اس نے بنا دی۔ ہر ایک شے کی حکمت اللہ پاک خوب جانتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر کرسی سے بھی بڑی مخلوق اللہ پاک نے وہ عرش عظیم بنایا ہوا ہے، جس کو ہم عرش الہی کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک نے باقاعدہ عرش کا نام لیا، اور اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہی ہے عرش عظیم کا بھی رب۔ عرش عظیم کے بارے آتا ہے ایک لمبی حدیث پاک، تفسیر مزری اور دیگر کتابوں میں یہ موجود ہے۔ فرمایا اگر پہلا آسمان ہے نا، تو پہلے آسمان کے سامنے یہ ساتوں زمینیں لے آؤ، ساتوں زمینیں۔ زمین کتنی بڑی ہے، پھر اس کے نیچے زمین، پھر نیچے، پھر نیچے، ساتوں زمینیں طے در طے، یہ ساری ایسے پھیلا کر رکھ دو تو یہ ساری پہلے آسمان کے سامنے صرف اور صرف ایک انگوٹھی جتنی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلا آسمان اتنا وسیع ہے۔ اب آپ پہلے آسمان کے سامنے اس انگوٹھی کو لے جائیں تو کیا بنتا ہے؟ بڑے جنگل کے اندر بڑا جنگل ہو اور اس میں ایک انگوٹھی ڈال دی جائے تو یہ انگوٹھی اس جنگل میں کیا ہے؟ فرمایا یہ ساری زمینیں ساتوں کی ساتیں یہ پہلے آسمان کے سامنے صرف ایک انگوٹھی کی طرح ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ پہلا آسمان بھی ملا لو اپنی چوڑائی حجم میں، اور ساری زمینیں بھی، تو یہ سب ملا کر دوسرے آسمان کے سامنے صرف اور صرف ایک انگوٹھی کی طرح ہوں گے۔ دوسرا آسمان اتنا بڑا بنایا ہوا اللہ پاک نے، اور تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، ایسے ہر ایک کو ملاتے جاؤ آگے تفصیل میں، تو ساروں کو ملا کر اوپر والے کے سامنے سب ایک انگوٹھی کی طرح۔ اور اینڈ پر جا کر فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں یہ کرسی کے سامنے ایک انگوٹھی کی طرح ہے۔ اور فرمایا پھر یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ملا لو تو یہ، اور پھر کرسی بھی ملا لو تو یہ سارا کچھ عرش کے سامنے صرف اور صرف ایک انگوٹھی کی طرح ہوگا۔ اتنی بڑی مخلوق ہے، اتنی بڑی مخلوق عرش۔ اور عرش کے جو انوار و تجلیات ہیں، میں چونکہ آج موضوع اور سنا رہا ہوں، عرش کی ڈیٹیل نہیں بتا رہا، عرش کے بارے آتا ہے کہ اللہ پاک نے عرش کے نور کو روکنے کے لیے، جو عرش پر نور ہے اس نور کو روکنے کے لیے 3 طرح کے مختلف 70 ہزار کے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے آج کی ڈیٹ میں دنیا میں 4 ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 کی تعداد بیان فرمایا، میدان حشر میں یہی عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور یہ عرش حشر والے دن میدان حشر میں اپنے اصلی مقام سے اٹھایا جائے گا، اور جہاں لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا
اس کے قریب ایک جگہ معین کر کے بڑی وسعت والا عرش وہاں لا کر رکھ دیا جائے گا، اور سارے لوگ دھوپ کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے، جبکہ سورج اس وقت صرف اور صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور راوی حدیث پاک کے فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں سمجھ پایا 1 میل سے مراد یہ مسافت ہے جو کلومیٹر میل کے حساب سے ہوتی ہے، یا 1 میل سے مراد وہ سلائی ہے جس کے ذریعے آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا ہے۔ صرف اتنے فاصلے پر سورج آ جائے گا، اور فرمایا کہ آج دنیا میں سورج اپنی مسافت کے اعتبار سے یہ چوتھے آسمان پر ہے، 4000 سال کی مسافت پر، اور پہلے آسمان کی مسافت یہاں سے پہلے آسمان تک یہ 500 سال کی ہے، پھر آسمان کا نیچے والا حصہ اور اوپر والا حصہ یہ جو درمیانی مسافت ہے یہ 500 سال کی ہے، پھر دوسرے آسمان اور دوسرے پہلے آسمان کے اوپر والے حصے سے لے کر دوسرے آسمان تک یہ 500 سال ہے، پھر اس کا حجم یہ 500 سال، پھر دوسرے کا اوپر تیسرے کے نیچے والا حصہ وہ 500 سال، اور پھر تیسرے کا حجم یہ 500 سال، یہ 3000 سال ہے، پھر اس کا 500 سال اوپر، اور چوتھے آسمان کا یہ 500 سال، فرمایا یہ 4000 سال کی مسافت پر سورج ہے۔ اور پتہ ہے فرمایا کہ سورج کا رخ، منہ، چہرہ یہ عرش الہی کی طرف ہے، اور کمر، پشت یہ دنیا والوں کی طرف ہے، وہ ادھر سے نور اور روشنی لیتا ہے اور اپنی پشت کے ذریعے سے دنیا والوں کو نور اور روشنی دیتا ہے سورج، اور جب گرمی آتی ہے تو اس کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہو پاتی، یہ چند منٹوں کے لیے یہ بند ہو جائیں، پنکھے اے سی بند ہو جائیں تو واویلا شروع ہو جاتا ہے، ننگے پاؤں بغیر چلا نہیں جا سکتا، جانور پیاس سے بھوکے مر جاتے ہیں، یہ پچھلے سال کتنی خبریں آئی تھی ریگستانی علاقوں میں، اور ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سب برباد ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا حشر والے دن یہ 4000 سال کی مسافت پر نہیں ہوگا، صرف 1 میل کی مسافت پر ہوگا، جو میں نے پہلے سنا دیا، میل سے مراد یا سرما کی سلائی یا پھر ایک مسافت کا سفر۔ اور اس سے اگلی بات فرمایا کہ آج سورج کا رخ عرش کی طرف، قمر ہماری طرف، لیکن حشر والے دن سورج اپنا رخ ہی دنیا والوں کی طرف کر دے گا، مخلوق کی طرف کر دے گا، اور اس وقت جو اس کی تپش سے پسینہ نکلے گا لوگوں کے جسموں سے، وہ پسینہ اس قدر ہوگا کسی کے صرف اور صرف پاؤں تک۔ کب یہ پاؤں تک پسینہ تب پہنچے گا جب 70 گز تک زمین کے اندر دنس چکا ہوا ہوگا پسینہ۔ فرمایا وہ زمین یہ نہیں ہوگی یہ والی زمین مٹی کی، یوم تبدل الارض غیر الارض، فرمایا اس دن ہم زمین بھی بدل ڈالیں گے، وہاں زمین مختلف اقسام کی ہوں گی، کہیں پر اسی طرح کی زمین رکھ دی جائے گی، وہ صرف اور صرف ایمان والوں کا اعزاز ہوگا، سچی محبت کرنے والوں کے لیے، اور کہیں زمین تانبے کی بنائی جائے گی، کہیں لوہے کی بنائی جائے گی، اور اس کے اوپر پھر سورج کی تپش ڈال کر لوگوں کو کھڑا جب کیا جائے گا تو پسینہ اندر سے نکلتے نکلتے کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے آدھے جسم تک، کسی کے گلے تک، کسی کے ناک تک، کسی کے سر سے بھی اوپر تک یہ پسینہ اتنے بڑے میدان کے اندر جمع ہو چکا ہوا ہوگا۔ ایسے عالم میں افراتفری، پریشانی ہی پریشانی، واویلا، رونا، چیخنا، چلانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی کیفیت جب حشر میں برپا ہوگی تو چند افراد ایسے ہوں گے، چند، جن کو اللہ پاک ان سارے حشر والوں میں سے نکال کر اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا۔ کہاں جگہ فرمائے گا عطا؟ اپنے عرش کے سائے میں۔ کہاں جگہ عطا ہوگی جی؟ عرش کے سائے میں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، 660 نمبر حدیث پاک۔ اس پر امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کا ایک رسالہ ہے عربی میں، جس میں انہوں نے تقریباً 77 افراد کے باقاعدہ حوالے دے دے کر نام لکھے ہیں، اور اسی کا ترجمہ بندہ ناچیز، مجھ ناچیز آدمی نے اسی کا ترجمہ اردو میں کیا تھا 2015-16 میں، اور وہ الحمدللہ یہ ماہنامہ سیدھا راستہ کے اندر قسط وار سارا چھپا ہوا ہے۔ اسی میں سے یہ ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھ لگا ہوں کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کو اتنے حشر کی ہولناک
کیفیات میں سے نکال کر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ آج کبھی یہاں چلتے چلتے سایہ مل جائے نا جی، یہ اس دھوپ میں کیا موجیں لگ جاتی ہیں۔ اور وہاں اب ذرا سنیے گا وہ کون خوش نصیب ہیں تو 77، لیکن یہاں ٹائم کی مناسبت سے چند کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ پاک نے حکمران بنایا، عادل امام بنایا، حکمران بنایا، اور اس حکمران نے پھر عدل کیا، تو گویا کہ وہ عدل کر کے اللہ پاک کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے والا بنا، کیونکہ اللہ پاک خود منصف اور عادل حقیقی ہے۔ تو جو حاکم وقت عدل کرنا شروع ہو جائے، نہ قریب بھی دیکھے نہ بعیدی دیکھے، وہ دیکھے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، نظام بالکل صحیح چلائے، فرمایا ایسے عادل حکمران کو اللہ پاک حشر کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اور اس کے الٹ بھی ہے، دوسرا مفہوم بھی ہے کہ جس نے عدل نہ کیا، ظلم کیا ہوگا، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے حاکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا تو کیا حشر قبر حشر میں ہمیشہ لعنت فرما دے گا، اور اس کو اتنا دردناک عذاب ہوگا کہ دنیا کائنات حیرت میں آئے گی کہ اتنا دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ تجھے وہ منصب ملا تھا جو اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے حقیقی طور پر، اور مجازی تجھے عطا فرمایا، اور تو نے میرے نظام کو درم برم کر کے رکھ دیا۔ اس لیے یہ حاکم جتنے بھی ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ منصب کوئی عام منصب نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے بارے ایک اور فرمان سن لیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور مقام کے اعتبار سے قریب حشر میں اللہ پاک کس کو جگہ عطا فرمائے گا؟ سب نے توجہ کی۔ آپ نے فرمایا الامام العادل، عدل کرنے والے امام کو، حاکم کو اللہ پاک اپنے قریب جگہ عطا فرمائے گا، جیسے اس کی شان ہے۔ پھر اگلے نمبر پر سنیے گا۔ اب آپ چونکہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی حاکم وقت تو ہے کوئی نہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ لو جس کا حاکم ہی نہیں تو پھر سانو سایہ کتوں نصیب ہونا ہے، ایسی حاکم ہے ہی نہیں۔ نہ 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 نہ، یہ سمجھیے گا حاکم کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ حاکم ہیں ملک کے حاکم، کچھ حاکم ہیں صوبوں کے حاکم، کچھ حاکم ہیں صرف اور صرف یونین کے حاکم، اور کچھ حاکم ہوتے ہیں صرف اور صرف ایک گھر کے، اور کچھ حاکم ہوتے ہیں صرف ایک فیکٹری کے، کارخانے کے۔ 17ویں سپارے کے اندر اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ یہ اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے حاکمیت کا جو دائرہ کار ہے یہ وسیع ہوتا جاتا ہے، کہیں تھوڑا، کہیں زیادہ، کہیں زیادہ، کہیں زیادہ۔ تو جس کو جتنے ایریے میں حاکمیت ملی ہے، اپنے گھر میں فیصلے کرنے ہیں یا کارخانے فیکٹری میں کرنے ہیں، جہاں جہاں بھی جتنا جتنا دائرہ کار ہمارے ماتحت آتا ہے، ساروں کے درمیان بالکل عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ یہاں تک حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد میں بھی انصاف سے کام لو، اپنی اولاد میں بھی۔ اور اس سے اور بڑی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اگر اپنے بچوں میں سے کسی کا بوسہ لینا ہو پیار کے پیش نظر، تو فرمایا بوسہ لینے میں بھی انصاف سے کام لو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ایک بچے سے زیادہ پیار کرو، دوسرے سے نفرت کر دو، کم پیار کرو، اور بچے کے دل میں آ جائے کہ میرا والد محترم، میری والدہ ماجدہ، میرے دادا جان، نانا جان، فلانا صاحب یہ مجھ سے کم پیار کرتے ہیں، اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ فرمایا جب یہ دو بھائیوں بچوں کے درمیان عدل قائم نہیں کر پاؤ گے تو یہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں انصاف نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ کہاں رہ جائیں گے جو بچوں میں ایک کو جائیداد دے دی، دوسرے کو نہ دی، یا خود ہڑپ کر کے بیٹھ گئے، ان کو بے دخل کر دیا، نقصان کر دیا۔ یہ سارے کا سارا نقصان حقیقت میں وہ اپنی ذات کا کر رہے ہوں گے جو یہ نا انصافی والے معاملات کریں گے۔ اس لیے ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنے اپنے مقام پر عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد عظیم فرمایا، اور یہ ہم ساروں کے لیے ہی ہے، اس میں وہ سوال بھی نہیں اٹھتا کہ ہم میں سے کوئی حاکم ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ پاک کی عبادت میں گزار دی، جوانی اللہ پاک کی عبادت میں گزاری،
اس کو بھی میدان حشر میں اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جوانی، آج کل کے جوان ماشاءاللہ بڑے اچھے جوان بھی نظر آتے ہیں، لیکن اکثریت ہمارے نوجوانوں کی ایسی ہے جو سوشل میڈیا کی نظر اپنی جوانیاں کیے جا رہے ہیں، ہندوؤں کے ایکشن اور یہود و نصارہ کے ایکشن کرنے میں اپنی جوانیاں ضائع کیے جا رہے ہیں۔ ان جوانوں کو چاہیے، آپ میں سے ماشاءاللہ بڑے جوان بیٹھے ہیں، آپ میں سے کئی وہ ہوں گے جو ادھر سوسائٹی میں رہنے والے ہیں، اگر میں ان جوانوں سے کہوں کہ آپ فجر ٹائم کہاں ہوتے ہیں، فجر ٹائم کہاں ہوتے ہیں، ہے کوئی جواب؟ کہیں گے جناب فجر ٹائم اسی گھر ہی ہوتے ہیں، گھر ہی ہوتے ہیں، گھر ہی ہوتے ہیں جی، گھر رہا کریں، کوئی حرج نہیں ہے، گھر اللہ پاک نے نعمت اسی لیے عطا فرمائی ہے، لیکن نمازوں کے ٹائم اپنے گھر کو چھوڑ دیا کریں، مسجد میں آیا کریں۔ وہ بندہ جو فجر کے ٹائم نہیں اٹھتا، غفلت میں سویا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج ادھر سے نکل آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت، ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ایسے بندے کے کانوں کے اندر شیطان پیشاب کر جاتا ہے، شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ ظاہری الفاظ کے پیش نظر دیکھا جائے تو کتنے افراد ایسے ہوں گے جن کے روزانہ ہی شیطان پیشاب کرتا ہوگا، سوئے ہوئے ہیں گھر میں، مرے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند، والد والدہ دیکھ رہے ہیں سویا ہوا ہے بچہ، وہ بھی غافل، کہیں کوئی نہیں گل ستا رہا اور راتی لیٹ آیا سی، کوئی نہیں پیا رہن دی ہوئے نو، توجہ ہی نہیں کر رہے، کتنا بڑا گناہ اس کے کھاتے میں جا رہا ہے، دن رات کما کر کانوں میں پیشاب اپنے بچوں کو کروائے جا رہے ہیں، توجہ ہی نہیں دے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی محبت فرما رہے ہیں، فرمایا اس نوجوان کو اٹھنا چاہیے، اپنی جوانی اللہ پاک کی عبادت میں گزارے، تو جانا تو ہے نا دنیا سے، فرمایا جب جائے گا اللہ پاک حشر والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا، یہاں تھوڑی سی راحت کے لیے وہ بڑی سختی مول لے رہے ہیں، جہنم کا عذاب حاصل کرنے کے لیے، اس کے مستحق بننے کے لیے یہاں موجیں کروا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور دن رات محنت خود کر رہے ہیں ہمارے بچوں کی، جناب دنیا سنور جائے نہ میرے پیارے بھائیوں، دنیا بھی سنواریں، کمائیں حلال کمائیں، اچھا کمائیں، کھلائیں چنگار کھلائیں، کسی کا محتاجی نہ ہو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی لے کر آئے وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ پاک کی عبادت میں گزار دے۔ اور ایسے کے بارے ایک اور فرمانے علی شان بھی آتا ہے، فرمایا ایسا بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، اب وہ جوانی والی عبادت نہیں کر پاتا، گھٹنے کمزور ہو گئے، کمر کمزور ہو گئی، اس طاقت کے ساتھ وہ راتوں کو اٹھ نہیں سکتا، رکوع سجود نہیں کر پاتا، بعد دفعہ عذر آ گئے، کرسی پر بیٹھنا پڑ گیا، زمین پر بیٹھنا پڑ گیا، سب نظام کمزور ہو گیا، تو سنو اللہ پاک کا نظام، ہمارے پیارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ آدمی جس نے جوانی میں عبادت کی ہوگی، بڑھاپے میں آ کر جب وہ ویسی عبادت نہیں کر پائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں آج یہ ویسی عبادت نہیں کر پا رہا، لیکن اس کی عبادت کے ثواب میں کمی نہیں لکھنی، بالکل ویسا ہی ثواب لکھو جیسا یہ عبادت جوانی میں کیا کرتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ جو اس پر کیفیت آئی یہ تو میرے نظام کے تحت آئی نا، میں نے یہ قانون بنایا ہے، اور یہ تو آج بھی میری عبادت کے لیے ویسے ہی ہے جیسے جوانی میں تھا، لہذا اس کے ثواب میں کمی نہیں آنے دینی، یہ اللہ پاک کرم فرما دیتا ہے۔ ہمیں توجہ کرنی چاہیے میرے پیارے بھائیوں، اپنی جو سوچیں ہیں اس کو اللہ پاک کی رضا کے لیے ادھر مائل کیجیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کام کاج کیجیے اچھے طریقے سے، حلال کمائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب عبادتوں کا ٹائم ہو تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جایا کیجیے، اس کی برکت سے اللہ پاک دنیا کے اندر بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے، ورنہ بڑے لوگ ایسے ہیں جو ادھر ہی ساری زندگی برباد کیے جا رہے ہیں، توفیق نہیں ہو رہی، اور نہ ادھر کام بن پا رہا ہے اور نہ ہی ادھر اچھے طریقے سے آ پا رہے ہیں، اللہ پاک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرے نمبر پر اسی کے ساتھ جوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور کنسیپٹ کو واضح کیا، بعض دفعہ بندہ یہ بھی سوچ سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے عبادت ہی کرنی ہے نا تو ادھر ہی کر لیتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی، ادھر آفس میں کر لیتے ہیں، جہاں بھی بس جگہ مل جائے گی ادھر ہی کر لیں گے، عذر ہو، بڑی مجبوری ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگلا جملہ ارشاد فرمایا، رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے، مسجد میں لٹکا رہے، لٹکے رہنے سے مراد ہے مسجد کی طرف متوجہ رہے، اپنے گھر کی طرف نہیں، کارخانے کی طرف نہیں، مسجد کی طرف، ادھر سے گئے، اور آگے آپ نے وضاحت فرمائی
اذا خرج منہ، جب مسجد سے جائے تو کام کاج ادھر کرتا رہے لیکن دل پھر بھی مسجد کی طرف، حتی یعود الیہ، یہاں تک کہ جو ہی اذان آئے مسجد سے واپس پلٹ کر مسجد میں آئے تو اس کے دل کو سکون مل جائے کہ میں اپنے کام کاج سے نکل کر اپنے پاک رب کے گھر میں آ گیا ہوں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ مومن وہ مسجد میں ہوتا ہی ایسے ہے جیسے کہ مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، مچھلی پانی میں جائے تو مچھلی کو سکون آ جاتا ہے، وہ بڑے مزے کے ساتھ تیرتی ہے، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی ہے، اس کو پریشانی کوئی نہیں ہوتی پانی میں، لیکن پانی سے نکال لو تو تڑپتی ہے، پھڑکتی ہے کہ مجھے دوبارہ پانی میں ڈالا جائے۔ یہی مثال آپ نے مومن کی بیان فرمائی، فرمایا مومن مسجد میں آ کر وہ مچھلی کی طرح ہوگا، سکون میں آ جائے گا، راحت میں آئے گا، اللہ پاک کی رحمت برس رہی ہے، دل اطمینان میں آ جائے گا۔ اور ہمارے کئی بیلی، ہمارے شہزادے کوئی کہ مولوی گلا سخت کر رہے ہیں، ایک سلام پھر دے ہلے ایک سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا ہلے پورا ہویا نہیں کہ جناب وہ دوڑ لگ جائی، کی ہویا ہے ایڈا مسئلہ کی بن گیا، کیوں دوڑا لگاتے ہیں مسجد چوں، کیوں نکل رہے ہیں؟ اگر تو باہر کوئی ڈیوٹی چھوڑ کر آئے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی عذر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، چلیں ٹھیک ہے سلام پھیر کے جائیں گے، عذر بھی کوئی نہیں، صرف گھر جا کر اے سی چلا کے ٹھنڈے موسم میں جناب بیٹھنا چاہ رہے ہیں، کئی تو وہ ہے جو گھر جا کر بھی نماز کو نہیں پڑھتے بقیہ، اگر جو پڑھتے ہیں تو چلیں بڑی اچھی بات ہے، اکثریت کوئی نہیں پڑھتی گھر جا کر نمازیں۔ میں نے چند بندوں سے پوچھا یار تم جلدی چلے گئے تھے، بقیہ کی نماز پڑھی گھر جا کے، سنتیں جو بعد والی ہیں، جمعہ کے 2 فرض پڑھنے کے بعد 4 سنتیں موقع ہیں، پھر سنتیں موقع ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں جی سن تو پتہ ہی نہیں کہ بعد سنتا پڑھی دی بیان کرنی، بس 2 پڑھ کے نکل گئے، اور 2 پڑھنے واسطے بھی اس ٹائم آنا ہے جس ٹائم عربی والا خطبہ بالکل شروع ہونے والا ہوگا، کئی تو اس کے بعد۔ یہ مسجد سے محبت نہیں ہے، مسجد سے پیار یہ ہے کہ بندہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو، اطمینان سے آئے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے کیوں بیان فرمایا کہ جو جمعۃ المبارک کے دن سب سے پہلے آ جائے مسجد میں، باوضو ہو، نہائے دھوئے، صاف ستھرا لباس پہنے، خوشبو لگائے اور سب سے پہلے آئے مسجد میں، اللہ پاک اس کو اونٹ قربانی کرنے کا ثواب اتنے عمل پر عطا فرما دیتا ہے، جو لیٹ ہوتا جائے اس کے لیے ثواب میں کمی، پچھلے جانوروں کا ذکر فرمائے۔ اور سب سے اینڈ والا جب خطبہ شروع ہوتا ہے عربی والا تو فرمایا تب تو وہ جو فرشتے نام لکھ رہے ہوتے ہیں نا، ان فرشتوں کے رجسٹروں کے اندر ان کا نام بھی کوئی نہیں آتا، خطبے کے ٹائم فرشتے بھی خود رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ مسجد سے پیار بدلے، اپنا انداز بدلے میرے پیارے بھائیوں، ٹائم نکال کر پہلے آئیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں وقت دیں، خوبصورت اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا انداز پیش کریں، تو جب بندہ مسجد سے دل لگائے گا ہر نماز کے ٹائم، جمعے کے دن بھی بقیہ نمازوں میں بھی، فرمایا ادھر سے بندہ نکلا کام کاج میں مشغول ہے، دل مسجد میں، دماغ مسجد میں، دل مسجد 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 مسجد، فرمایا یہ کیفیت بن گئی بندے کی، بندہ فوت ہوا، حشر کا میدان لگے گا، اللہ پاک فرمائے گا یہ بندہ جس نے میری مسجد سے دل لگایا تھا، اس کو دھوپ میں کھڑا نہیں کرنا، اس کو یہاں سے نکالو میرے عرش کے سائے میں لے کر آؤ، تو وہاں عرش کا سایہ لینے کے لیے آج تھوڑی سی محبت کریں اللہ پاک کے گھر کے ساتھ۔ پھر چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 آدمی جن کا کوئی ذاتی کاروبار لین دین، کوئی کسی قسم کی رشتہ داری کوئی نہیں ہے، لیکن وہ آپس میں پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ان کی یہ محبت صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ پوچھتا ہے کیوں پیار کرتے ہو میرے ساتھ؟ بلکہ اگلی حدیث پاک میں الفاظ ہیں ناسم من بلدان شتیٰ، ان کے شہر بھی مختلف، ایریے مختلف، آپ کہاں کے، کوئی کہاں کا، کوئی کہاں کا، کوئی کراچی کا، کوئی لاہور کا، کوئی نارووال کا، کوئی اکاڑا کا، کوئی ملتان کا، کوئی کدھر کا، آپس میں محبتیں کر رہے ہیں، پیار پڑ گئے جناب، کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ اللہ پاک کا نیک بندہ ہے، میں بس اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں، کوئی لین دین ہے اس کے ساتھ، کاروبار ہے، کوئی قرضہ مرضہ، کوئی کہتا کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، پھر بھی پیار ہے، کہتے ہیں بس یار اللہ پاک کی رضا کے لیے پیار ہے۔ تو فرمایا ایسے دونوں آدمیوں کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا حشر کے دن۔ پھر 5ویں نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص، یہ آج کل ہم نے بھی کام شروع کیا ہوا ہے اور توجہ بھی دلاتے ہیں اور پھر دعوت بھی دیتے ہیں، اپنے گھر میں جا کر بھی کام کیا کریں۔ فرمایا وہ شخص جو اللہ پاک کی یاد میں سر جھکا گیا، ذکر الہی میں مشغول ہوا، اللہ پاک کی نعمتوں میں اپنے آپ کو لے گیا، سوچ و بچار اور اپنی کمزوریاں، اور اس طرح کی کیفیت میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لوگوں کے سامنے نہیں تھا، دکھلاوا نہیں کیا، تنہائی میں ہے، آنسو نکلے،
تو فرمایا اس آنسو نکلنے کی قدر جانتے ہو کیا ہے؟ اس آنسوؤں کی وجہ سے اللہ پاک حشر کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اس بندے کو۔ ہم تو کرنا چاہیے، ہمیں بھی کبھی تنہائی میں بیٹھا کریں، راتوں کو اٹھا کریں، دن کو بیٹھ جائیں کریں تنہائی میں نکرے لگ کے، گھر والوں سے بھی چھپ کر کبھی کبھی بیٹھا کریں، رویا کریں۔ رونا نہ آئے تو حضور پاک نے اگلا پیکج دیا، فرمایا رونا نہ آئے اور رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو، ایویں بس شکل ہی بنا لو رونے والی۔ فرمایا تمہاری یہ رونے والی شکل ہے، آنسو نہیں نکل رہے، شکل رونے والی بناؤ گے، اللہ پاک یہ تمہارے رونے کی کیفیت کو ہی قبول فرما لے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلی بات فرمائی، یہ ہم ہر جمعرات کو یہی پروگرام یہاں کرتے ہیں الحمدللہ، یہاں سارے بیٹھتے ہیں اور اس وقت ہم لائٹیں بند کر دیتے ہیں، کوئی کسی کو دیکھ نہ پائے، اور اس میں بڑے بندے ایسے ہیں الحمدللہ پاک کے فضل سے ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں، پھر روتے بھی ہیں، اور جب ہم لائٹیں اوپن کرتے ہیں چلاتے ہیں تو اس وقت تک وہ فوری طور پر کوشش کر کے اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیتے ہیں، کسی کو محسوس نہ ہوئی میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، لیکن وہ آنکھوں کے اثرات پھر بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ہر جمعرات کو یہاں ہو رہا ہے، اور مجھے کئی بندے خبریں سناتے ہیں، کئی واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے، بڑے بندے الحمدللہ اللہ پاک کے کرم کے نیچے آ رہے ہیں۔ پھر آپ نے اگلی بات فرمائی، فرمایا کہ وہ شخص جس کو کسی بڑی ذات و منصب والی خاتون نے برائی کی دعوت دی کہ آ جاؤ برائی کے لیے، اور وہ آگے سے کہہ دے کہ اے خاتون میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں، ادھر جائے نہیں، بس اتنا کہہ دے میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں، مجھے رب کا خوف ہے، اور پیچھے ہٹ جائے، تو فرمایا ایسے کو بھی اللہ پاک عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور قرآن پاک آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، سورہ رحمان، والی من خاف مقام ربہ جنتان، فرمایا جس نے خوف کیا رب رحمان کا اور برائی سے اپنے آپ کو پیچھے لے گیا، ایک جنت نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میں ایسے کو دو جنتیں عطا فرماؤں گا، بڑا وسیع میدان اس کے لیے اللہ پاک نے جنت والا رکھا ہوا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر ارشاد عظیم ہوا، وہ آدمی جس کو اللہ پاک نے مال دیا، حلال کا مال، حلال کا حرام نہیں، حلال کا مال دیا، اور وہ حلال کے مال سے صدقہ کرتا ہے، اس طرح سے صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں کو خبر تک نہ ہونے دی، مراد ہے خفیہ، شو نہ کیا، صدقہ کر کے فیس بک پر ڈالا نہیں کہ دیکھو جناب میں یہ کر رہا ہوں، مخفی رکھ گیا، چھپا گیا اللہ پاک کی رضا کی خاطر۔ فرمایا جو ایسا صدقہ کرے گا دائیں سے بائیں کو خبر بھی نہ ہو، اس کو بھی اللہ پاک حشر کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ میرے پیارے بھائیو، ہمیں چاہیے یہ وہ اعمال ہیں جو آج کرنے کے ہیں، آج دنیا میں کرنے کے ہیں، آج ان پر توجہ کریں، انشاءاللہ قبر بھی سنورے گی، حشر بھی سنورے گی، اور ان دونوں سے پہلے موت بھی بڑے سکون کی آئے گی، اور اللہ پاک موت کے وقت یہ ساری خوشخبریاں فرشتوں کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔